بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ صحابہ کرام کے فتاوی اس بارے میں کیا ہیں کہ آیا مقتدی امام کے پیچھے قرات کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ آپ موطا مالک سے فتویٰ سن لیں، ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ فَلْيَقْرَأْ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے جب یہ سوال کیا جاتا تھا کہ کیا امام کے پیچھے کوئی نمازی قرات کر سکتا ہے، تو وہ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے کہ جب کوئی آدمی امام کی اقتدا کر چکے تو اس کو امام کی قرات ہی کافی ہے، اور جب کوئی اکیلا نماز پڑھے تو اس کو قرات کرنی چاہیے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے قرات نہیں کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں آپ نے اس فتوے میں یہ بات سنی کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے جب سوال کیا جاتا کہ جی امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو وہ یہی فرماتے کہ جی اگر امام کے پیچھے ہے تو قرات نہ کرے، اور جب اکیلا ہے تو کیا کرے، قرات کر سکتا ہے۔ ایسے ہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فتویٰ ہے، وہ ذرا آپ سن لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا وراء الامام، کہ جس کسی نے نماز کی ایک رکعت بھی ایسی پڑھی جس میں اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ادا نہ ہوگی مگر ہاں امام کے پیچھے۔ تو یہ بھی دیکھیے حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول بھی یہی فتویٰ دے رہے ہیں کہ بھائی امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، ہاں امام کے علاوہ جو بھی رکعت ہے اس میں فاتحہ پڑھی جائے گی۔ ایسے ہی ایک اور صحابی رسول ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا فتویٰ ہم آپ کے سامنے مسلم شریف سے رکھتے ہیں، یہ آپ ذرا سن لیجئے، ہمارے پاس مسلم موجود ہے۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت سے معلوم کیا کہ کیا امام کے ساتھ قرات کی جا سکتی ہے، تو حضرت زید بن ثابت نے کیا فرمایا کہ قال لا قرات مع الامام فی شیء، انہوں نے فرمایا کہ امام کے ساتھ کسی نماز میں کوئی قرات نہیں کی جا سکتی۔ تو دیکھیے یہ تیسرے صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی کسی نماز میں بھی امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھا جائے، قرات نہیں کی جائے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ بھی آپ ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال عبداللہ فی قرات خلف الامام انصت القرآن کما امرت فإن فی القرات لشغلا سیکفیک ذلک الامام۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے خاموشی اختیار کرو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا، کیونکہ خود پڑھنے کی وجہ سے امام کی قرات سننے سے آدمی رہ جاتا ہے اور امام کا پڑھنا ہی تمہیں کافی ہے۔ تو دیکھیے یہ تقریباً میں نے آپ کے سامنے 4 فتاویٰ فی الحال رکھے ہیں کہ یہ صحابہ کرام بھی یہی فرماتے ہیں کہ بھائی امام کے پیچھے مقتدی کو کچھ نہیں پڑھنا، اور حنفی بھی انہی صحابہ کرام کے فتوے کے مطابق امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے میں آپ نے یہ بات بھی سنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی امام کا پڑھنا تمہیں کیا ہو جاتا ہے، کافی ہو جاتا ہے۔ تو ان کے علاوہ بھی صحابہ کرام کے فتاویٰ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن میں فی الحال وقت کو دیکھتے ہوئے آپ کے سامنے ان 4 فتاویٰ کو رکھ رہا ہوں، اور ان کے علاوہ حضرت علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں یہ آپ ذرا سن لیں۔ لا يقرأ مع الامام لا فيما اسر ولا فيما جهر وهو قول جابر بن عبد الله وجماعه من التابعين بالعراق وروي ذلك ايضا عن زيد بن ثابت وعلي وسعد هؤلاء ثبت ذلك عنهم من جهه الاسناد۔ کہ علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ نہ سری نماز میں قرات کی جا سکتی ہے نہ جہری نماز میں، یہی قول یعنی فتویٰ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور تابعین کی ایک جماعت کا ہے عراق کے، اور یہی بات حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، جو اسناد کے اعتبار سے بھی ثابت ہے۔ تو دیکھیے حضرت علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ بھائی جہری نماز ہو یا سری نماز ہو اس میں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی،
اور یہ فتویٰ وہ بتاتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات سے سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ ثابت ہے۔ تو صحابہ کرام کے بھی فتاویٰ الحمدللہ ہم احناف کے ساتھ ہیں، ہمارے خلاف نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے ائمہ کرام کے مسالک کی، ائمہ کرام کے مذاہب کی، کہ جی فاتحہ خلف الامام کے بارے میں یا امام کے پیچھے قرات کرنے کے بارے میں جو ہے وہ ائمہ کرام کیا کہتے ہیں، ان کا کیا مسلک ہے، تو میں یہاں پر بطور الزام کے فی الحال آپ کے سامنے ایک عبارت رکھتا ہوں اہل حدیث عالم ارشاد الحق عصری صاحب سے کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ارشاد الحق عصری صاحب کہ باقی ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد، مشہور قول کے مطابق وجوب کے قائل نہیں۔ تو دیکھیے سامعین، یہ یعنی کہہ رہے ہیں کہ ائمہ ثلاثہ جو ہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان میں سے کوئی بھی امام کے پیچھے قرات کرنے کو واجب نہیں کہتا، کوئی بھی واجب نہیں کہتا۔ رہی بات امام شافعی کی، اب یہ سوال آئے گا کہ جی چلے ٹھیک ہے ائمہ ثلاثہ تو قائل نہیں ہے، امام شافعی، تو امام شافعی کے متعلق بھی آپ تھوڑی الزامی عبارت نوٹ کر لیں، انشاءاللہ تحقیقی پھر کبھی ٹائم ملا تو آپ کو ہم لکھوا دیں گے۔ امام شافعی کے بارے میں آپ یہ سن لیں، لکھتے ہیں کہ ہم سابقہ صفحات میں عرض کر آئے ہیں کہ فاتحہ نہ پڑھنے والے پر تکفیر کا فتویٰ یا اس کے بے نمازی ہونے کا فتویٰ امام شافعی سے لے کر مؤلف خیر الکلام تک کسی ذمہ دار محقق عالم نے نہیں دیا۔ تو اب دیکھیے ارشاد الحق عصری صاحب اہل حدیث عالم یہ بات لکھ رہے ہیں کہ امام شافعی سے لے کر خیر الکلام کا جو مؤلف ہے، یعنی اہل حدیث کے جو خیر الکلام والے مصنف ہیں، اس تک کسی نے بھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ بھئی جو فاتحہ نہیں پڑھتا وہ بے نمازی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو امام شافعی بھی اگر قائل ہیں تو وہ نہ پڑھنے والوں پر بے نمازی ہونے کا فتویٰ نہیں دیتے، خود اہل حدیث عالم ارشاد الحق عصری صاحب لکھتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو آج کے نام نہاد اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔